دہلی کے علاقہ خریجی کی مکی مسجد میں عبدالرشید کے برپا ہونے والے خوابی فتنے کا جب تعاقب کیا گیا تو کسی بھی سوال کا جواب دیے بغیر اس نے راہ فرار اختیار کی اور نہایت خاموشی کے ساتھ سفر حج پر چلا گیا۔ مدینہ منورہ میں حضرت مولانا محمد حمزہ صاحب محتمم جامع مسجد امروہہ نے اسے مسجد نبوی میں دیکھ کر پہچان لیا۔ پھر حضرت مولانا محمد حمزہ صاحب اور مولانا منہاج العابدین مدنی نے عبدالرشید سے بات چیت کی۔ میں تو آپ کی تلاش کر رہا تھا جب سے کئی دن ہو گئے، آج آپ ملے ہیں ہمیں۔ عبدالرشید صاحب، ہم آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ میں خلیفۃ المؤمنین ہوں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے خواب میں تشریف لائے تھے اور انہوں نے آپ کو اس بات کی بشارت دی تھی، جو آپ کو مانے وہ صحیح نہج پر ہے اور جو آپ کو نہ مانے وہ کافر۔ یہ جو دعویٰ آپ نے کیا تھا، آپ اس پر قائم ہیں یا اس سے رجوع کر چکے ہیں؟ اپنی آئی ڈی دیجیے، آپ کے پاس جو آئی ڈی ہے آئی ڈی دیجیے۔ آپ خلیفۃ المسلمین، آپ کا دعویٰ ہے نا؟ نبی نے آپ کو بشارت دی کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، بتائیں، بولیے بولیے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، بتائیں۔ آپ کی جو ویڈیو سارے موجود ہے ہمارے پاس کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، جو آپ کو مانے وہ صحیح ہے، وہ جو نہ مانے وہ مرتد ہے، وہ بتائیں۔ وہ آئی ڈی دے دیجیے گا آپ آئی ڈی دیجیے اپنی، پر آپ حج پر آئے ہیں، وہ نسخ کاٹ دیجیے، آپ دیجیے جی، اپنا نسخ کاٹ دیجیے آپ لوگ۔ آپ نے دعویٰ کیا ہے نا، دعویٰ کیا ہے؟ ویڈیو موجود ہے ہمارے پاس، یہ غلط ویڈیو ہے کیا؟ کیونکہ آپ کے نام کی بات مشہور ہو چکی ہے، آپ ایک فرقہ ضالہ کے ایک بانی ہیں آپ، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے لیے حرمین میں دخول بھی نہیں، یاد رکھیے گا۔ بھائی آپ دو باتوں میں ایک بات کیجیے، آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں؟ جواب دیجیے نا۔ یا تو آپ نے جو دعویٰ کیا تھا آپ اس پر قائم ہیں تو نسخ کاٹ دیجیے آپ اپنا، اور اگر آپ نے اس سے توبہ کر لی تو آپ کہیے کہ آپ میں اس کی وضاحت دیجیے چکا ہوں کہ جس فرقے کا میں بانی ہوں یا جو باتیں میرے سلسلے میں چلی ہوئی غلط ہیں، میں توبہ کرتا ہوں، بتائیں بتائیں۔ وہ صرف خواب آیا تھا اور میں نے بول دیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ صرف خواب آیا تھا اور میں نے بول دیا تھا۔ خواب آیا تھا تو کیوں خواب میں کوئی خلافت وہ ہو جاتی ہے کہ ثابت ہو جاتی ہے خواب کے ذریعے؟ آپ گھمائیے مت، دیکھیے آپ کا خواب تھا، آپ دو باتوں میں ایک بات کریے، آپ یا تو یہ کہیے کہ ہم توبہ کر چکے ہیں، اپنی زبان سے کہیں آپ توبہ کرتے ہیں، یہ توبہ پہلے کی ہے آپ نے؟ یہ جو بات تھی کہ جو آپ کو مانے وہ برحق اور جو نہ مانے وہ کافر، وہ صحیح نہیں ہے۔ پوری وضاحت کے ساتھ کہیے پوری بات۔ خواب کے بنیاد پر میں نے جتنے دعوے کیے تھے وہ سب سے میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ اتباع کر رہے تھے خوابوں کی بنیاد پر، جتنی باتوں کی اتباع کر رہے تھے وہ اتباع نہ کریں میری، توبہ کرتا ہوں اس بات سے اور معافی مانگتا ہوں۔ آپ ایگری ہیں اس سے؟ آپ جھوٹے آپ تو آپ اتباع نہیں کریں گے ان کی، آپ جھوٹی اتباع تو نہیں کریں گے نا؟ وہی جو بتائیں آپ بتائیں ہاں جی، ایگری ہے۔ کس بات پر ایگری ہیں آپ لوگ؟ کس بات پر؟ خواب یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے شیخ جو ہے نا حضرت مہدی کو امپورٹ کرنے کا انڈیا لے کر آئیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ حج سے آنے تو ہم اس کے بعد بتائیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے، معافی منگوائیں اور اس کی اچھی طریقے سے ویڈیو کروائیں، تحریر میں لکھوائیں اور سائن کروائیں، ورنہ اندر پشے باہر پشے، نہایت خطرناک اسکیم ہے ان لوگوں کی۔ ان کا کہنا یہ ہے اصل میں انڈیا والوں کا کہ ایک تحریر آپ کی طرف سے آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، مکمل طور پر آپ کے خاص لیٹر پیڈ ہیں، آپ کے لیٹر پیڈ ہیں خاص جو آپ کے نہیں ہے، آپ کو اتنے بڑے وہ ہیں تو آپ کے پاس لیٹر پیڈ ہی نہیں ہے؟ ایسا کچھ نہیں، آپ کو تحریر شکل میں سب کے دستخط ہوں گے، ویڈیو بنے گی۔ یہی بات سمجھا میں یہ لکھوں گا کہ دعووں کی بنیاد، خوابوں کی بنیاد پہ جتنے میں نے دعوے کرے لکھ سکتا ہے، رجوع کرتا ہوں، غلط نہیں نہ سکتا ہے تو بہت ساری بات، وہ 100 ہیں یا 1000 ہیں تو سب تھوڑی لکھوں گا۔ آپ قلم دے دیجیے۔ جی مجھے پتہ لگ گیا کیا لکھوں گا، میں لکھ دوں گا۔ میں یہاں پر اتنی سی بات آپ نے لکھ دیجیے کہ میں عبدالرشید ولد فلاں ساکن فلاں یہاں کا رہنے والا ہوں، میں نے یہ دعوے کیے تھے خواب کی بنیاد پر، اس کے بارے میں لکھ دیجیے کہ میں اس سے رجوع کر لیا ہے یا رجوع کر رہا ہوں، یہ سب لکھ دیجیے۔ آپ کی ہم تحریر بھیج دیں گے، انڈیا بھیج دیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔
کا نام کیا ہے؟ سہیل بھائی. آپ بھی دہلی کے رہنے والے ہو؟ آپ کا نام؟ شعیب. آپ بھی دہلی کے؟ آپ کا نام؟ بلال. آپ بھی دہلی کے رہنے والے ہو؟ بولتا رہے. السلام علیکم بھائی. مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ, تو یہ دو مفتی صاحب آئے. ایک تو مفتی حمزہ تھے امروہہ والے, اور ایک مفتی منہاج تھے. انہوں نے جو ہے ویڈیو بھی بنائی اور مجھ سے یہ بھی کہا کہ بھائی تم توبہ کرو, رجوع کرو. تو پھر ہم جو ہے مسجد نبوی سے تھوڑا باہر گئے ہوٹل کی طرف, اور وہاں پر انہوں نے مجھ سے یہ کہا بھائی لکھ کر دو تحریر میں. تو میں نے جو ہے تحریر میں لکھ کر بھی دیا. وہ بتاتے گئے اور میں ایک ایک نمبر ڈال کر پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا لکھتا رہا جیسے جیسے انہوں نے کہا. اور نیچے میں نے دستخط بھی کیے, تحریر لکھ کر بھی دی. ان لوگوں نے ویڈیو بنائی. اس تحریر میں عبدالرشید نے لکھا: عبدالرشید والریاض الدین A 43 پرانی برجپوری خوریجی خاص دہلی 110051. نمبر 1, جو لڑکا مجھے خواب بتاتا تھا وہ خواب شریعت کے خلاف تھے, جھوٹے تھے. نمبر 2, میرا یہ کہنا جو مجھے خلیفۃ المسلمین نہ مانے وہ کافر ہے. میرے اس کہنے کی وجہ سے میں خود اسلام سے خارج ہو چکا تھا. میں سچی توبہ کرتا ہوں اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں. نمبر 3, میں توبہ کرتا ہوں آئندہ اس طرح کے جھوٹے دعوے نہیں کروں گا اور خواب کو شرعی حجت نہیں مانوں گا. نمبر 4, میں اپنے متبعین کو یہ پیغام دیتا ہوں میں نے اپنے جھوٹے دعوے سے توبہ کر لی ہے. آپ سب بھی توبہ کر کے اسلام میں ازسرین و داخل ہو جاؤ. اب 2-4 باتیں صرف ایسے کہہ دیجیے کہ بھائی اس میں میں نے رجوع کر لیا ہے, اور جو دعوے تھے میں نے اس میں لکھ دیا ہے. میں اب تاکہ اس میں ختم ہو جائے گی. تو پھر یہ کاغذ کس میں ساری باتیں لکھ دی. مجھے خوابوں کی بنیاد پر جو بھی میں نے دعوے کیے تھے اس میں نے رجوع کر لیا ہے, اس تحریر میں لکھ دیا ہے. سب سے مطلب میرے تمام افراد کی توبہ کرتے ہیں. میرے افراد بھی آپ حضرات بھی اپنی زبان سے کہہ دیں. کہ شہر رسول میں بیٹھ کے آپ نے توبہ کیا ہے. توبہ سچی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد کوئی اس طرح کی آپ سے خبر ملے دوبارہ. ٹھیک ہے مولانا منہاج صاحب, ان کی بات آ گئی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بہت بہت مساعدت کیا اس سلسلے میں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. مفتی حمزہ صاحب, آپ کی وجہ سے یہ کام یہاں تک پہنچا, جس کے لیے ہم بہت دنوں سے لگے ہوئے تھے, جس کے تعاقب میں